سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز الیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ، مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ۔ ایپیسوڈ 22، دوسری افغان سلطنت کا آغاز۔ شیر شاہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہے جو خاک سے اٹھے اور اپنی ہمت و لیاقت، اثر و رسوخ اور تلوار کے زور سے شہرت اور ترقی کے بلند ترین مدارج پر پہنچے۔ وہ نہ تو کسی علاقے کا امیر تھا اور نہ اسے اس بات کا فخر تھا کہ وہ کسی مذہبی یا فوجی سردار کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا دادا شاید گھوڑوں کا سوداگر تھا، اور جب اسے اپنی حقیر تجارت سے کچھ زیادہ منافع ہوا تو اس نے سلطان بہلول لودھی کے پکارنے پر لبیک کہا اور اپنے بیٹے حسن کو ساتھ لے کر وہ ناہموار علاقے سے ہندوستان کی طرف کوچ کیا۔ حصار فیروزہ میں ایک افغان سردار جمال خان نے اسے ملازم رکھ لیا تھا اور 50 سوار رکھنے کے لیے چند گاؤں جاگیر میں دے دیے۔ آہستہ آہستہ ترقی کر کے وہ 500 سواروں کا کمانڈر مقرر ہوا اور حصار کی جاگیر عطا ہوئی۔ حصار فیروزہ میں، جسے نارنول بھی کہتے ہیں، حسن کی افغان بیوی کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام فرید تھا۔ اس کی صحیح تاریخ پیدائش کا علم نہیں، لیکن 1472 عیسوی اور 1484 عیسوی اس کے سال پیدائش بتائے جاتے ہیں۔ ابراہیم کی وفات کے بعد اس کے بیٹے کو جاگیر مل گئی۔ حسن کی 4 بیویاں تھیں، فرید کے علاوہ 4 لڑکے اور بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حسن اپنی سب سے چھوٹی بیوی اور اس کے 2 لڑکوں سلیمان اور احمد سے بہت لگاؤ رکھتا تھا۔ چند سال بعد جمال خان مشرقی صوبوں میں تبدیل ہو گیا اور حسن اور اس کا خاندان بھی جمال خان کے ساتھ منتقل ہو گیا۔ حسن سہسرام میں قیام پذیر ہو گیا جو خواص پور ٹانڈا کے ساتھ اسے جاگیر میں ملا تھا۔ یہاں فرید کے تعلقات اپنے باپ سے بہت کشیدہ ہو گئی کیونکہ حسن اس کے سوتیلے بھائیوں کی طرفداری کرتا تھا۔ فرید نے بہت مایوسی کی حالت میں باپ کے گھر کو خیر بات کہا اور جونپور چلا گیا، جو اس وقت صوبے کی حکومت کا صدر مقام اور علم و ادب کا مرکز تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فرید چند سال جونپور میں رہا اور اپنا وقت مفید کاموں میں گزارا۔ اس نے فارسی پڑھی، کچھ عربی کا علم بھی حاصل کیا اور تاریخ و سوانح کی طرف خاص توجہ دی۔ یہاں رہ کر اس نے صوبے کے فوجی اور ملکی انتظام کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے اپنے زمانے کے کچھ علماء اور درویشوں کے ساتھ، جن کا عوام پر بہت اثر تھا، شناسائی حاصل کر لی۔ فرید نے اپنی دانشوری، حسن اخلاق، تندہی، محبت اور مردانہ خصوصیات کے سبب جونپور میں شہرت حاصل کر لی۔ فرید کی کامیابیوں کی اطلاعات اور حسن کے دوستوں کے متواتر اصرار سے حسن کو ترغیب ہوئی کہ وہ فرید کو جونپور سے اس وعدے پر بلا لے کہ وہ اسے اپنے پرگنوں کا انتظام سونپ دے۔ کچھ تردد کے بعد فرید نے اپنے باپ کی بات مان لی۔ فرید نے اپنے باپ حسن کے پرگنوں کا جتنا عمدہ انتظام کیا، اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اس نے بدامنی پیدا کرنے والوں کو کچل دیا، سرکاری ملازمین کے ظلم و ستم کا قلعہ قمع کر دیا، اور اس طرح حسن کی جاگیر میں خوشحالی اور امن کا دور دورہ ہو گیا۔ اس کے انتظام میں 2 باتیں خاص توجہ کے لائق ہیں۔ اول تو یہ کہ اس نے کاشتکاروں کو ایک طرح کی مقامی فوج میں بدل دیا تھا اور ان کی مدد سے بہت سے سرپھرے اور غارت گر زمینداروں کو مغلوب کر دیا، اور دوسرے یہ کہ اس نے زائرین کو لگان کے تعین میں ہر ممکن اور مناسب سہولتیں بہم پہنچائیں، لیکن اس کی وصول یابی میں سختی سے کام لیا۔ اس نے کوئی انتہا پسندانہ اصلاحات رائج نہیں کی، بلکہ اس نے ہر جگہ کے کاشتکاروں کو اس بات کا اختیار دیا کہ لگان کے تعین کے سلسلے میں وہ اپنی مرضی سے کسی بھی ایک قاعدے کو، جو کہ اس وقت اس کی جاگیر میں رائج تھے، اختیار کر لیں اور اس پر پابند رہیں۔ بیشتر کاشتکاروں نے اسی قاعدے پر پابند رہنے کو ترجیح دی جس کے وہ عادی تھے۔ حسن فرید کی انتظامی لیاقت اور جاگیر کی خوشحالی سے بہت خوش ہوا، لیکن فرید کی سوتیلی ماں نے حسن سے کہا
کہ اس کے بچوں کو بھی جاگیر کے انتظام کا موقع ملنا چاہیے۔ فرید جاگیر کا انتظام کم و بیش 20 سال سے کر رہا تھا اور اب وہ اس کام کو اپنا اجارہ سمجھتا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں کی خواہش مناسب و معقول تھی۔ حسن آخرکار یہ خبر پا کر کہ ایک لڑکی نے فرید کی جذباتی محبت کا شکار ہو کر خودکشی کر لی ہے، اپنی بیوی کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ فرید اول تو اپنے عشق کے افسوسناک انجام کی وجہ سے غمگین تھا ہی، اور پھر اس پر جب یہ پتہ چلا کہ اس کے باپ نے جاگیر کا انتظام اس کے سوتیلے بھائیوں کو سونپنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو وہ اور پریشان ہو گیا۔ اس نے پہلے تو یہ چاہا کہ اپنے باپ کے اس فعل کی، جو کہ اس کی نظروں میں ایک جابرانہ عمل تھا، مخالفت کرے، لیکن اس نے اپنی بہی خواہوں کی نیک صلاح مان کر یہ خیال ترک کر دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ کہیں اور قسمت آزمائی کی جائے۔ چنانچہ وہ 1519 عیسوی میں اپنا کاروبار چھوڑ کر آگرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ آگرہ میں اس نے دولت خان کے پاس ملازمت کر لی۔ دولت خان اس کے کام سے اس قدر خوش ہوا کہ اس نے سلطان ابراہیم لودھی سے اس کا ذکر کیا اور یہ درخواست کی کہ حسن کی جائیداد فرید کو منتقل کر دی جائے، لیکن سلطان نے فرید کی درخواست کو، جو اس نے دولت خان کے ذریعے پیش کی تھی، قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ سلطان کے نزدیک باپ کی برائی کرنا بڑا ہی کمینہ پن تھا۔ یہ واقعہ 1520 عیسوی کا ہے۔ خوش قسمتی سے حسن کا اسی سال انتقال ہو گیا۔ فرید تیزی سے سہسرام پہنچا اور اپنے سوتیلے بھائی کو بے دخل کر کے باپ کی ساری جاگیر پر قابض ہو گیا۔ ناکام و نامراد جوان سور قبیلے کے سب سے زیادہ با اثر سردار محمد خان جاگیردار چونج کی پناہ میں جا پہنچے اور اس نے ان لوگوں کی طرفداری کی۔ اب فرید نے اس خوف سے کہ حالات نازک صورتحال اختیار نہ کر لیں، 1520 عیسوی میں اس امید پر بہار کے بہادر خان نوحانی کی ملازمت کر لی کہ ممکن ہے کہ اس کے اثر سے اس کی پریشانیاں ٹل جائیں۔ بہادر خان فرید کی محنت اور لیاقت سے بے انتہا متاثر ہوا۔ اسی زمانے میں فرید نے شیر کو مار کر شیر خان کا خطاب حاصل کیا اور کچھ عرصے بعد اسے جلال خان کا، جو کہ اس وقت ولی عہد تھا، نائب اور اتالیق مقرر کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ شیر خان یعنی شیر شاہ سوری رخصت لے کر اپنی جاگیر پر گیا، لیکن بلا کسی معقول عذر کے وقت سے زیادہ کام کیا۔ محمد خان سور نے شیر خان کے خلاف بہار کے سلطان کے کان اس حد تک بھرے کہ وہ ناراض ہو گیا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر محمد خان نے یہ سوال اٹھایا کہ شیر خان کی جائیداد اس کے سوتیلے بھائیوں میں بھی تقسیم ہونی چاہیے، لیکن شیر خان نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ تب اس نے شیر خان پر اس کی جاگیر میں ہی حملہ کر دیا۔ شیر خان نے جب دیکھا کہ محمد خان کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تو بہار سے فرار ہو گیا اور 1527 عیسوی میں جنید برلاس کی ملازمت اختیار کر لی۔ جنید کو بابر نے مشرقی صوبے کا صوبیدار مقرر کیا تھا۔ فرید نے جنید برلاس کی مدد سے اپنی جاگیر پھر سے حاصل کر لی اور محمد سور کو نکال باہر کیا۔ جنید شیر خان کو آگرہ لے گیا اور اپنے بھائی خلیفہ سے، جو کہ وزیر اعظم تھا، اس کی تعریف کی۔ شیر خان 15 مہینے مغل فوج میں رہا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر شیر خان نے مغلوں کے اخلاق و عادات، طور طریقوں اور انتظامی امور کا بغور مطالعہ کیا۔ وہ خوش قسمتی سے بابر کے ساتھ 1528 عیسوی میں چندیری کی مہم پر بھی گیا تھا۔ 1519 عیسوی میں مشرقی صوبہ جات میں اس کی فوجی کارروائیوں کو دیکھا اور اس طرح مغلوں کی فوجی تنظیم اور طرز جنگ کا قریب سے مطالعہ کیا۔ بابر نے، جو کہ شیر خان کی لیاقت سے خوش تھا، اس کی کھوئی ہوئی جاگیر 1528 سے 29 عیسوی میں واپس دلا دی۔ اب شیر خان نے اپنی طاقت مجتمع کرنے اور جاگیر کے انتظام کی درستی کی طرف توجہ کی۔ اسی دوران ابراہیم لودھی کے بھائی سلطان محمد لودھی اور اس کے ہمراہ دوسرے امراء و اعلیٰ لودھی اور فرملی کی آمد نے اسے اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ شریک ہو جائے۔ بہرحال اس نے اپنی پہلی فرصت میں بابر سے، جبکہ وہ 1529 عیسوی میں مشرق کی سمت جا رہا تھا، اپنی معذرت کا اظہار کر دیا۔ چند ماہ بعد بہار کے نابالغ حکمران جلال خان کی ماں کی طرف سے شیر خان کو بلوایا گیا اور جلال خان کا نائب مقرر کر دیا گیا۔ شیر خان نے اس حیثیت سے سیاسی تدبر اور ملکی انتظام میں مہارت حاصل کی، جو آگے چل کر اس کے بہت کام آئے۔ شیر خان نے ملکی اور فوجی انتظامات میں جو دسترس حاصل کی تھی، اس کے نتیجے میں نوحانیوں کے درمیان اس کے خلاف حسد و ناراضگی پیدا ہو گئی۔ شیر خان نے ان کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ حکومت کے مالی یا فوجی شعبہ جات میں
کسی ایک کو اپنے لیے منتخب کر لیں۔ ان لوگوں نے اس بات کا اندازہ لگائے بغیر کہ اب مشکل ہی سے کوئی علاقہ ایسا باقی رہ گیا ہے جسے فتح کرنا سود مند ہوگا، اور یہ سمجھے بغیر کہ انہیں ہر کام کے لیے دیوان سے مالی اخراجات کی اجازت حاصل کرنا ہوگی، فوجی شعبے کو اپنے لیے منتخب کر لیا۔ جب انہوں نے خود کو مایوس کن حالات میں پایا تو بنگال جا کر نصرت شاہ سے مدد مانگی کہ وہ ان کے اختیارات واپس دلا دے۔ شیر خان نے ان کی مشترکہ افواج کو ستمبر اکتوبر 1530 عیسوی میں سورج گڑھ کے مقام پر شکست دی، اور اس طرح نوحانیوں کی اقتدار کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی گئی۔ اس شکست کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال کے حکمران کی کمزوری کا راز فاش ہو گیا، اور سور قبیلے کے ابھرتے ہوئے سردار کو اپنی آرزوؤں کی تکمیل میں مدد ملی۔ شیر خان نے مشکل ہی سے اپنی نئی فتوحات پر قبضہ جمانے کا کام شروع کیا تھا کہ بہار میں بیبن، بایزید اور دوسرے بڑے امراء کے ساتھ محمود لودھی کی آمد نے اس کام کو پس پشت ڈال دیا۔ اسے مجبوراً ان کا ساتھ دینا پڑا تھا، اور جب انہوں نے ہمایوں کے خلاف کوچ کیا تو ان کے ساتھ جانا پڑا۔ اس نے مغل بادشاہ کے ساتھ گفت و شنید کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی غیر جانبداری کے سبب دورہ کے مقام پر 1532 عیسوی میں افغانوں کو شکست ہوئی، اور وہ افغانوں کا ایک نمایاں سردار ہو گیا۔ شیر خان کی ہمایوں سے جھڑپوں کا ذکر پچھلی اقساط میں بیان کیا جا چکا ہے، لیکن مغل سلطنت کے مشرقی صوبوں اور بہار و بنگال میں شیر خان کی پیش قدمی کا ذکر محض برسبیل تذکرہ تھا۔ اب ضروری ہے کہ اسے واضح طور پر تحریر کیا جائے۔ ہمایوں کے دوسرے مقامات پر مصروفیت سے شیر خان نے فائدہ اٹھا کر اپنی طاقت کو منظم اور مستحکم کیا۔ اس نے حکم دیا کہ ہر بالغ افغان فوج میں شریک ہو جائے۔ اس نے انہیں اخلاق و فوجی تربیت دی تاکہ وہ افغان حکومت کی بازیابی کی منظم کوشش میں اس کے مددگار ثابت ہو سکیں۔ اس نے ایک زبردست فوج تیار کی جس میں 1500 کشتیوں کا ایک بیڑا اور اسی قدر ہاتھی شامل تھے۔ اس کی پیادہ فوج مضبوط تھی، لیکن سواروں کی فوج ابھی کمزور تھی۔ اس کے باوجود اس کی فوجی طاقت اتنی تھی کہ وہ پورے بہار کو فتح کر سکتی تھی۔ چنانچہ 1538 عیسوی میں گوڑ پہنچ کر بنگال کے حکمران کو اپنی شرائط ماننے پر مجبور کر دیا۔ اگلے سال اس نے گوڑ کا محاصرہ کیا، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ محاصرہ خراج کی بقایا وصول کرنے اور اسے فتح کرنے کی نیت سے کیا تھا۔ 6 مہینے کے شدید محاصرے کے بعد گوڑ فتح کر لیا۔ جس دوران میں شیر خان بنگال میں مصروف تھا، ہمایوں نے چنار فتح کر لیا، لیکن چنار کے ہاتھ سے نکل جانے سے جو نقصان ہوا تھا، شیر خان نے چال بازی سے رہتاس کے قلعے کو فتح کر کے اس کی تلافی کر لی، اور اب وہ اس قلعے میں اپنے خزانے اور خاندان کو محفوظ طریقے پر رکھ سکتا تھا۔ ان جنگوں کی مفصل تاریخ پچھلی اقساط میں بیان کی جا چکی ہے۔ چوسا اور قنوج کے مقامات پر اس نے ہمایوں پر جو فتوحات حاصل کی، اس کے نتیجے میں وہ نہ صرف شیر شاہ بن گیا، بلکہ ان فتوحات نے اسے 1540 عیسوی میں دہلی کے شاہی تخت پر بیٹھنے میں مدد دی۔ تخت نشینی کے بعد اس کا پہلا فرض یہ تھا کہ وہ کھکروں کو قابو میں لائے اور مغلوں کی واپسی کے امکانات کو ختم کر دے۔ کھکر ایک نیم وحشی جنگجو غارت گر قبیلہ تھا جو کہ دریائے سندھ و جہلم کے بالائی علاقوں کے پہاڑوں پر آباد تھے، جہاں آج کل راولپنڈی اور جہلم کے اضلاع واقع ہیں۔ جب شیر خان نے ان سے یہ چاہا کہ وہ اس کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم شیر اور سپاہی ہیں، تم کو ہم سے سوائے درندگی اور تیروں کے کچھ نہ ملے گا۔ شیر شاہ اس منہ پھٹ جواب سے غضبناک ہو گیا اور کہا کہ وہ سب کھکروں کے سینوں کو ایسی برچیوں کا نشانہ بنائے گا جو قیامت تک چھدی رہیں گی۔ چنانچہ جنگ کا اعلان کر دیا گیا، اور یہ جنگ کھکروں کے علاقے کی جغرافیائی خصوصیات کے سبب طول پکڑ گئی۔ کھکر عشق آزادی میں سرشار اور اپنے فن شمشیر زنی میں مغرور تھے۔ انہوں نے طویل عرصے تک جی توڑ مقابلہ کیا۔ شیر شاہ نے جوش انتقام میں ان کے وطن کو اجاڑ دیا اور جتنے آدمی گرفتار ہو سکے ان سب کو جنگی قیدی بنا لیا۔ اس نے حکم دیا کہ ان ضدی لوگوں کو قابو میں رکھنے اور سرحدات کی حفاظت کے لیے رہتاس میں ایک قلعہ تعمیر کیا جائے۔ کھکروں نے ہر ممکن طریقے سے رکاوٹیں ایجاد کی، لیکن رہتاس کا قلعہ ٹوڈرمل کھتری کی نگرانی میں تعمیر ہو گیا۔ شیر شاہ نے پنجاب کے قیام کے دوران ایک مغرور کشمیری شہزادے کو فوجی مدد فراہم کی تاکہ وہ حیدر مرزا کو کشمیر سے نکال دے، لیکن یہ مہم کامیاب نہ ہو سکی۔ ابھی پنجاب کے استحکام اور صلح اور امن کے قیام کا کام پوری طرح انجام بھی نہ پایا تھا کہ شیر شاہ کو بنگال جانا پڑا۔
بنگال کے گورنر خضر خان نے وہاں کے سابق حاکم محمود شاہ کی لڑکی سے 1541 میں شادی کر لی اور آزادی کے منصوبے بنانے لگا۔ حالانکہ خضر خان شیر شاہ کے استقبال کے لیے آیا، لیکن اسے گرفتار کر کے قید کر دیا گیا۔ بنگال کیونکہ ایک وسیع صوبہ تھا، لہذا اس بات کا امکان تھا کہ وہاں کا گورنر خود سر ہو جائے گا۔ چنانچہ شیر شاہ نے صوبے کو متعدد علاقوں میں تقسیم کر دیا اور ان علاقوں میں سے ہر ایک میں اس نے ایک کمشنر مقرر کر دیا اور ان کے کاموں میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے قاضی فضیلت کو عین بنگالہ یا امیر بنگالہ مقرر کر دیا۔ بہادر شاہ کی وفات کے بعد گجرات میں ابتری پھیل گئی تھی۔ اس ابتری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملو خان نے، جس کے متعلق پہلے ذکر ہو چکا ہے، خود کو مانڈو کا آزاد حکمران ہونے کا اعلان کر دیا اور قادر شاہ کا لقب اختیار کیا۔ اس کے اس ناجائز قبضے کو گجرات کے وزیر عماد الملک نے وہاں کے نابالغ بادشاہ مظفر سوم کے حق میں تسلیم کر لیا۔ قادر شاہ کے علاوہ، جو کہ مانڈو، اجین، سہارنپور اور رتنپور پر حاکم تھا، دوسرے سرداروں نے بھی مالوا کے علاقے میں اپنی اپنی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس وقت سکندر خان میانہ، سیواس اور ہندیا پر حکمران تھا اور راجہ پرتاپ شاہ رائے سین، چندیری اور بھوپال کے علاقے پر قابض تھا، اور اس نے بیجا گڑھ اور ٹامٹا کو بھی اپنے علاقے میں شامل کر لیا تھا۔ شیر شاہ نے بنگال سے واپسی پر قادر شاہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی کئی وجوہ تھیں۔ قادر شاہ نے شیر شاہ کو یہ استفسار کر کے ناراض کر دیا تھا کہ اسے کیا حق ہے کہ اسے جو فرمان بھیجا گیا ہے اس پر چوسا کی فتح یابی کے بعد بادشاہ ہونے کا لقب اختیار کیا ہے، اور اس کے اظہار کے لیے سر فرمان شاہی مہر بھی ثبت کی ہے۔ قادر شاہ کا کہنا تھا کہ اس مہر کو کوئی بادشاہ ہی استعمال کر سکتا ہے جب وہ کسی جاگیر کے نام فرمان جاری کرے۔ اس جیسے خود مختار حکمران کے فرمان پر اس قسم کی مہر استعمال نہیں کی جا سکتی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کالپی کی لڑائی میں قطب خان کی شکست اور موت کو اس بات پر محمول کیا کہ قادر شاہ نے اس کی مدد نہ کی تھی۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ہمایوں سندھ میں کسی مناسب مقام کی تلاش میں سرگردان تھا، چنانچہ مالوا جیسا کمزور علاقہ خطرے کا موجب ہو سکتا تھا۔ اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ مالدیو فتوحات حاصل کرنے کی سنجیدہ کوشش کر رہا تھا اور دراصل اس بات کا خواہش مند تھا کہ مالوا پر اس کا قبضہ ہو جائے۔ اگر مالدیو اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو جاتا تو اس کی طاقت خطرناک حد تک بڑھ جاتی۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شیر شاہ سوری نے فوج کی کمان خود اپنی سرکردگی میں سنبھالی اور کوچ کا حکم دیا۔ راستے میں گوالیار کے مضبوط قلعے کو عبد القاسم سے فتح کر لیا، جسے ہمایوں نے مقرر کیا تھا۔ جب وہ گگرون پہنچا تو رائے سین کے حاکم راجہ پرتاپ شاہ کے طاقتور نائب پورن مل نے شیر شاہ کو خراج عقیدت پیش کیا۔ قادر شاہ ہمت ہار بیٹھا اور وہ بھی سارنگپور کے مقام پر شیر شاہ سے اظہار اطاعت کے لیے آن پہنچا۔ شیر شاہ نے مناسب نہ سمجھا کہ مانڈو قادر شاہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیا جائے، چنانچہ اس نے اسے کالپی کی حکومت یا بنگال میں جاگیر کی پیشکش کی۔ قدرتی بات تھی کہ قادر شاہ اس پیشکش کو قبول نہ کر سکتا تھا، لہذا رات کو وہ اپنے خاندان والوں کے ہمراہ گجرات کی سمت فرار ہو گیا اور اپنی نئی سلطنت شیر شاہ کے ہاتھوں میں چھوڑ دی۔ جب شیر شاہ اجین پہنچا تو سکندر اظہار اطاعت کے لیے حاضر ہوا۔ شیر شاہ قادر شاہ کے فرار سے سبق حاصل کر چکا تھا، لہذا اس نے سکندر کی نیت پر شک کرتے ہوئے اس کی گرفتاری کا حکم دیا اور اس کی بھی ریاست ضبط کر لی۔ شیر شاہ نے مالوا کی حکومت و انتظام کے لیے اپنے حکام مقرر کر دیے اور پھر رتنبور کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں کے حاکم عثمان خان نے بغیر کسی مخالفت کے قلعہ سونپ دیا۔ اس طرح ایک مختصر سی مدت میں سارا مالوا اور رتنبور شیر شاہ کے قبضے میں آ گیا۔ شیر شاہ نے اس علاقے کے انتظام و استحکام کا کام اپنے معتمد حکام کے سپرد کر دیا اور آگرہ واپس آیا۔ اس کی واپسی کے کچھ عرصے بعد 1542 میں قادر شاہ نے اپنی ریاست حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے زبردست ہزیمت اٹھانا پڑی۔ اب شیر شاہ نے بہار کا مختصر دورہ کیا۔ اس دوران میں اس نے صوبے کی اثر نو تنظیم کے لیے بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی سرحدوں کا تعین کیا، کیونکہ یہ کام بنگال کی ریاست کی تقسیم کے سبب بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے دریائے گنگا اور گنڈک کے سنگم پر شہر پٹنہ کی بنیاد رکھی اور ایک مضبوط قلعے کی تعمیر کی جو چنار کے قلعے کی طرح فوجی اور تجارتی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ صوبائی حکومت کا مرکز شہر بہار سے اس نئے شہر میں منتقل کر دیا گیا
اور اس وقت یعنی 1542 سے 43 عیسوی سے آج تک یہ شہر برابر اپنی اہمیت کے لحاظ سے ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ رائے سین اور چندیری کی مضبوط راجپوت ریاستوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو، جنہیں چتوڑ کے رانا کی حمایت حاصل تھی، اسے مالوا، گجرات یا دہلی کے حکمرانوں نے کبھی بھی پسندیدگی کی نظر سے نہ دیکھا۔ چندیری کو بابر نے فتح کر لیا تھا اور بہادر شاہ نے رائے سین کو فتح کر لیا تھا۔ بہادر شاہ کی موت کے بعد افراتفری پھیلی تو رائے سین اور چندیری پر پورن مل نے قبضہ کر لیا تھا۔ پورن مل مشہور و معروف سیلہاری کا فرزند تھا، جو کہ اپنے بڑے بھائی کے بیٹے راجہ پرتاپ کی طرف سے بحیثیت نائب کی حکومت کرتا تھا۔ شیر شاہ نے مالوا پر پہلے حملے کے وقت پورن مل کو گوالیار کے حاکم رام شاہ کے ذریعے وفاداری کا اعلان کرنے کی دعوت دی۔ شجاعت خان نے پورن مل کو شیر شاہ کے حضور میں پیش کیا۔ شیر شاہ نے 100 خلعت فاخرہ اور 100 گھوڑے عنایت کیے۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو افغان بادشاہوں کی خدمت میں چھوڑ دیا اور اسے اجازت دے دی گئی کہ وہ رائے سین واپس چلا جائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک شیر شاہ کا یہ ارادہ نہ تھا کہ راجپوتوں سے چھیڑ چھاڑ کی جائے۔ وہ مالوا پر اپنی حکومت و اقتدار کے قیام سے بالکل مطمئن نظر آتا تھا۔ بنگال و بہار کے معاملات کا انتظام کرنے کے بعد شیر شاہ کا رویہ بدل گیا۔ کہا جاتا ہے کہ شیر شاہ نے بہار میں اپنی علالت کے دوران یہ قسم کھائی کہ وہ پورن مل کو ان الزامات کے بدلے میں سزا دے جو کہ بہادر شاہ نے سیلاہدی کے خلاف عائد کیے تھے۔ ان الزامات میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے، ان کے خاندان کو غلام بنانے اور ان کی لڑکیوں کو رقاصہ بنا کر رکھنے کے الزامات شامل تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں ہندو اور مسلمان فاتحین دونوں ہی مفتوحین اور قیدیوں کو غلام بنا لیتے اور مذہب کو چنداں اہمیت نہ دیتے تھے، لیکن چونکہ یہ ایک صریح اور سنجیدہ قسم کا الزام تھا، لہٰذا ضروری تھا کہ اس کی پوری تحقیقات کی جائے اور جواب طلب کیا جائے۔ بہرحال شیر شاہ فیصلہ کر چکا تھا۔ 1543 عیسوی میں شیر شاہ نے رائے سین کا محاصرہ کر لیا۔ راجہ کی طرف سے پورن مل نے اطاعت قبول کر لی اور 600 ہاتھیوں کا تحفہ ارسال کیا، لیکن وہ خود اظہار اطاعت کے لیے حاضر نہ ہوا تھا۔ محاصرہ 6 ماہ تک جاری رہا۔ آخرکار پورن مل آیا۔ شیر شاہ نے اسے کہا کہ جن مسلمانوں کو اس نے غلام بنا لیا ہے آزاد کر دے اور بنارس کی صوبیداری سنبھال لے۔ پورن مل نے مسلمانوں کو غلام بنا لینے کے الزامات سے انکار کیا اور اس کے قلعے کو سپردگی میں دینے اور بنارس کی صوبیداری قبول کرنے کے لیے راجہ سے مشورے کی اجازت مانگی۔ مشورے کے بعد اس نے شیر شاہ کو یہ پیغام بھیجا کہ اگر شہزادہ عادل خان اور قطب خان قسم کھا کر محصورین کی زندگی اور آبرو کی حفاظت کی ضمانت دیں تو ان کو شیر شاہ کی شرائط منظور ہیں۔ اس پر قطب خان کو قلعے میں بھیجا گیا۔ اس نے قسمیں کھا کر ضمانت دی اور پورن مل اور اس کے خاندان کو اپنے ہمراہ لے آیا۔ ان لوگوں کو شیر شاہ کے کیمپ کے وسط میں ایک خیمہ دے دیا گیا تھا۔ حالانکہ شیر شاہ ان الزامات سے جو کہ پورن مل کے خلاف عائد کیے گئے تھے واقف تھا اور اس بارے میں اسلامی قانون اور دستورات سے پوری طرح واقف تھا، پھر بھی اس نے پورن مل سے اس معاملے میں گفت و شنید کی اور اس کے خاندان کی حفاظت کا وعدہ کر لیا، لیکن اس کے باوجود اس نے راجپوتوں کے قتل عام کا حکم صادر کر دیا۔ بعض لوگوں نے شیر شاہ کی اس بد عہدی کو نظر انداز کر دیا اور بعض لوگوں نے قابل اعتراض سمجھا، لیکن شیر شاہ کے لیے بد عہدی کرنا کوئی نئی بات نہ تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ وہ اس قسم کی حرکات پورے اطمینان قلب کے ساتھ کر چکا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ اس نے شروع ہی سے اس بات کا ارادہ کر لیا ہو کہ وہ قلعے کو اپنے حسن تدبیر بلکہ دغابازی سے فتح کر لے گا۔ بیواؤں اور ملاؤں کا نام تو محض بعد میں اس کشت و خون کو جائز قرار دینے کے لیے درمیان میں لایا گیا۔ فرشتے کا بیان ہے کہ پورن مل اور اس کے ساتھی اس قدر شجاعت سے لڑے تھے کہ انہوں نے رستم اور اسفندیار کے کارناموں کو فراموش کر دیا۔ راجپوتوں کی قیام گاہیں مقتل بن گئیں اور بیشتر عورتوں نے اپنی آبرو بچانے کے لیے جوہر کی رسم ادا کی۔ بدقسمت بچوں کو قیدی بنا لیا گیا اور لڑکیوں کو تقسیم کر دیا گیا۔ ان لڑکیوں میں پورن مل کی ایک چھوٹی لڑکی بھی تھی جسے کونٹوں کو دے دیا گیا کہ وہ اسے بازاروں میں نچاتے پھریں۔ اس میں شک نہیں کہ رائے سین کے اس سانحے نے شیر شاہ کے نام پر بہت ہی بدنما داغ لگایا۔ اس بد عہدی کے سبب قطب خان کو اس قدر رنج ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ 1542 یا 43 عیسوی میں پنجاب کے گورنر ہیبت خان نیازی نے صوبے پر مکمل قبضہ جمانے کے کام کو تیزی سے سر انجام دیا۔
فتح خان جاٹ کو، جو کہ کابولہ کے ڈاکوؤں کا سردار تھا اور دہلی اور لاہور کے درمیان عوام کے دلوں میں اس کی بڑی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی، گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، اور اس کے دوسرے ساتھی ہندو بلوچ کا بھی وہی انجام ہوا۔ ملتان کے صوبے پر قبضہ کر لیا گیا اور وہاں امن و امان قائم ہو گیا۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ 1543 عیسوی میں سندھ کے کچھ حصے بھی شیر شاہ سوری کے لیے فتح کر لیے ہوں گے، لیکن اس سلسلے میں شہادت اس قدر کمزور ہے کہ اس بات کو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا۔ جولائی 1532 عیسوی میں مالدیو جودھ پور کے تخت پر بیٹھا۔ اس نے راجپوتانہ کی سیاسی انتشار کا پورا فائدہ اٹھایا اور اپنی سلطنت کو شمال میں سامبھر، ناگور، بیکانیر تک، اور مشرق میں اجریب اور بیدنور تک، اور جنوب میں گجرات تک پھیلا دیا تھا، اور اس نے اجمیر، میرتا اور جودھ پور کے پرانے قلعوں کو مضبوط کرایا اور دوسری اہم فوجی جگہوں پر نئے قلعوں کی بنیاد ڈالی۔ اس میں شک نہیں کہ مالدیو راجپوتانہ کا سب سے طاقتور حاکم تھا۔ اس کی ریاست بہت وسیع تھی اور کہا جاتا ہے کہ اس کی فوج 50,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ جب مالوا اور پنجاب کی فتوحات کا کام ختم ہو گیا تو شیر شاہ سوری کو اس بات کی فرصت ملی کہ ریاست مارواڑ پر مہم کی تیاریاں شروع کرے۔ ادھر بیکانیر کے راؤ کلیان مل اور میرتا کے بیرم دیو نے، جن کو ان کے بھائی مالدیو نے اپنی اپنی جاگیروں سے بے دخل کر دیا تھا، شیر شاہ کے مارواڑ پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر شیر شاہ نے 80,000 سپاہیوں کی فوج لے کر 1544 عیسوی میں مالدیو پر حملہ کر دیا۔ اتنی زبردست فوج شیر شاہ سوری اس سے قبل میدان جنگ میں نہ لے گیا تھا۔ وہ غیر معمولی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھتا رہا۔ ہر جگہ جہاں اس کی فوج پڑاؤ ڈالتی، وہ خندقیں کھدواتا اور حفاظت کے سارے انتظامات کرتا۔ 1 مہینے تک دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابلے میں پڑی رہیں۔ ان میں سے کوئی بھی حملے میں پہل کرنے کو تیار نہیں تھا۔ دونوں سربراہ بہت ہی محتاط تھی۔ آخرکار شیر شاہ کے ذہن میں ایک تدبیر آئی کہ اس نے ایک جعلی خط مالدیو کے وزیر کے خیمے کے قریب اس طرح ڈلوا دیا کہ اس کی توجہ اس خط کی طرف مبذول ہو جائے۔ خط کے مضمون نے مالدیو کو چوکنا کر دیا۔ اس کے شبہات اس بات سے اور زور پکڑ گئے کہ اس نے اپنی رعایا کی جاگیریں چھیننے میں بہت سختی برتی تھی۔ مالدیو نے گھبرا کر فوج کو واپسی کا حکم دے دیا۔ اس کے بعض امراء، جو جیپٹا اور کمپا کو اپنا سردار مانتے تھے، راجا کے اس طرز عمل سے، جس سے کہ ان کی وفاداری پر بدنما دھبا آتا تھا، سخت آزردہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے 4,000 سپاہیوں کے ساتھ افغان فوج پر حملہ کیا اور جو کچھ ان کے سامنے آیا اسے رونتے چلے گئے۔ بدقسمتی سے جب وہ افغان فوج کے قریب پہنچے تو راجپوت اپنی رسم کے مطابق دست بدست لڑائی کے لیے اپنے گھوڑوں پر سے اتر آئے۔ یہ ان کی غلطی تھی۔ شیر شاہ سوری نے چالاکی سے اسے بھانپ لیا اور افغانوں کو حکم دیا کہ جو کوئی تلوار سے لڑے گا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہدایت جاری کر دیں کہ ہاتھیوں کے ذریعے انہیں روند کر تیر اندازی اور گولہ باری کا نشانہ بنایا جائے۔ راجپوت جواں مردی سے لڑے اور ان کا ایک ایک آدمی کام آ گیا۔ شیر شاہ کو اس خطرے کا پورا اندازہ تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اس پر غالب آ گیا۔ شیر شاہ نے اس سلسلے میں اپنے احساسات بیان کرتے ہوئے کہا ہی کہ نزدیک تھا کہ میں مٹھی بھر باجرے کی خاطر ہندوستان کی سلطنت سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ جب مالدیو کو شیر شاہ کی چالاکی کا پتہ چلا تو اسے اپنی غلطی پر سخت ندامت ہوئی، لیکن اب موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور قبل اس کے کہ مالدیو کچھ کر سکی، شیر شاہ آگے بڑھا اور اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ پھر شیر شاہ نے ایک دستہ خواص خان کی سرکردگی میں جودھ پور فتح کرنے کے لیے روانہ کیا اور خود باقی فوج کے ساتھ اجمیر کا رخ کیا۔ مالدیو کو مجبوراً جودھ پور خالی کرنا پڑا اور سوانہ میں پناہ لی۔ اجمیر فتح کرنے کے بعد شیر شاہ نے مالی میں غارت گری کی اور آبو پہاڑی پر قبضہ کر کے ایک مضبوط فوجی چوکی قائم کی۔ شیر شاہ اجمیر میں اپنی فوج چھوڑ کر چند ماہ کے لیے آگرہ چلا گیا۔ واپسی پر اس نے چتوڑ پر حملہ کیا، جہاں خانہ جنگی کے سبب افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ چتوڑ وکرمادتیہ اور بنبھیر دوغلا کی بد نظمی کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا۔ ادے سنگھ کے وزیروں کے بغیر کسی سنجیدہ مزاحمت کے چتوڑ کی چابیاں شیر شاہ کے پاس بھیج دی گئیں۔ وہاں سے فتح یاب ہو کر شیر شاہ دھند یعنی جے پور ہوتا ہوا فتح کے ڈنکے بجاتا ہوا واپس ہوا، اور پھر راستے میں شاید کچواہا سرداروں نے اطاعت قبول کر لی تھی جو مزاحمت کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔
اب شیر شاہ اس بات کا دعویٰ کر سکتا تھا کہ اس نے راجپوتانہ فتح کر لیا ہے۔ اب شیر شاہ نے جے پور سے کالنجر کا رخ کیا، جو اس وقت کیرت سنگھ کے زیر حکومت تھا۔ کالنجر پر حملے کے کئی سبب تھے۔ اول تو اسے ناقابل تسخیر قلعہ سمجھا جاتا تھا، جو دریائے جمنا کی وادی میں واقع تھا۔ مشرقی راجپوتانہ اور مالوا کی فتح کے بعد فوجی اور ملکی انتظامات میں سہولت کی خاطر یہ لازمی سمجھا گیا تھا کہ اس پر قبضہ کر کے دہلی اور مالوا سے مشرقی صوبہ جات تک قلعہ بندی کے سلسلے کو مکمل کر دیا جائے۔ شیر شاہ کو یہ بات بھی ناگوار ہوئی کہ راجہ اظہار اطاعت کے لیے اس کی قیام گاہ سہواندہ کے مقام پر نہ آیا، جو کہ کالنجر سے صرف 30 میل شمال مغرب میں واقع ہے۔ راجہ کالنجر ہمایوں کی اطاعت قبول کر چکا تھا، اور جبکہ وہ صاف طور سے شیر شاہ سوری سے اپنی وفاداری اور اطاعت کا اظہار نہ کرتا، وہ ہمایوں کا بہی خواہ سمجھا جاتا۔ اس کا شیر شاہ کے حضور میں حاضر نہ ہونا نافرمانی پر محمول ہو گیا تھا، اور اس کے علاوہ شیر شاہ ایک رقاصہ حاصل کرنا چاہتا تھا جس کی شہرت نے اسے مشتاق بنا رکھا تھا۔ ان سب کے علاوہ حملے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے گاہورہ کے حکمران وزیر سنگھ بھگیلا کو، جو کہ بابر کا حامی تھا، اسے پناہ دی تھی، جس کی ماں کلیان دیوی رائے سین کے راجہ پورنمل کی بیٹی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس وقت ہمایون چوسا سے جان بچا کر بھاگا تھا، راجہ کالنجر کا لڑکا ویر بھانو بھی اس کے ہمراہ کڑا تک گیا ہوا تھا۔ شیر شاہ نے قلعہ فتح کرنے کی بے حد کوشش کی۔ 7 مہینے تک ہر شخص، خواہ وہ سپاہی ہو یا ملازم، دن رات ماہرین کے کام میں ہاتھ بٹاتا رہا۔ سرنگیں بچھائی گئیں اور قلعے کے سامنے بلند چبوترے توپ خانے کے لیے تعمیر کیے گئے، اور کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے کوئی کوشش اٹھا نہ رکھی۔ 22 مئی 1445 عیسوی کو فیصلہ کن حملہ کیا گیا۔ بدقسمتی سے ایک بم دیوار سے ٹکرا کر لوٹا اور گولوں کے ڈھیر کے پاس آ کر گرا اور ایک زبردست دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ شیر شاہ سوری، جو کہ قریب ہی کھڑا ہوا جنگی کارروائیوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا، اس دھماکے میں مہلک طور پر زخمی ہو گیا تھا۔ افسوسناک حادثے سے فوجی افسروں اور سپاہیوں پر اس قدر اثر ہوا کہ انہوں نے جان توڑ کوشش کی اور بستر مرگ پر اپنے آقا کو قلعے کی تسخیر کی خوشخبری سنا دی۔ شیر شاہ نے اپنی کوششوں کی کامیابی پر خدا کا شکر ادا کیا، اور 22 مئی 1545 عیسوی بروز سنیچر خاموشی کے ساتھ اپنی جان آفرین کے سپرد کی۔ اسے اپنی خواہش کے مطابق سہسرام میں ایک نہایت عالیشان مقبرے میں دفن کر دیا گیا، جسے اس نے اپنے لیے تعمیر کروایا تھا۔